السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آئے دن افغانستان اور پاکستان کی خبریں اور طالبان اور افغانستان، طالبان، پاکستان، یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو سفارتی سطح پہ اب مسائل شروع ہو گئے ہیں. افغانستان نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. پاکستان کے سفیر کو پتہ نہیں انہوں نے بھیجا ہے کہ ہم نے واپس بلایا، ابھی تک کلیئر نہیں ہے. لیکن اس وقت میرے ساتھ رستم شاہ میمن صاحب ہیں جو پاکستان کے سابق سفیر ہیں، افغانستان میں تعینات رہے ہیں، ڈپلومسی کو سمجھتے ہیں، افغانستان کو سمجھتے ہیں. ان سے بڑے اہم سوالات ہیں اور امید ہے کہ ان کے جواب آپ کو بھی ملیں گے. شاہ صاحب السلام علیکم. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو سفارتکاروں میں مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان نے اجرت میں فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت تو سفیر صاحب کی اور ان کی بیٹی کی یہاں موجودگی ضروری تھی. کم از کم اتنا وہ تو صبر کرتے کہ انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی، لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی، ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا، مقدمہ چلتا، ان کو سزا ہوتی. لیکن ان سب سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سفیر کو واپس بلایا جائے. سفیر کو واپس بلا لینا بہت ایکسٹریم حالات میں ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کے بڑے ریمیفیکیشنز ہوتے ہیں تعلقات پہ. اور جہاں تک اس بچی کے واقعے کا تعلق ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کو مدتوں، اس کو سالوں تک یاد رکھا جائے گا. یہ پاکستانی مینجمنٹ کی، پاکستانی ایڈمنسٹریشن اور پاکستانی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کا ایک ٹیسٹ ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل میں دن دہاڑے ایک لڑکی کے ساتھ، چاہے وہ سفیر کی بیٹی ہو چاہے کوئی اور ہو، لیکن خصوصاً جب وہ ایک سفیر کی بیٹی ہو، اس کے ساتھ یہ واقعات پیش آنا، ان کو زود کوب کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، پھر ان کو بے ہوش کر دینا، پھر ان کو پھینک دینا، اور کسی کو خبر نہ ہونا. تو یہ ہمارے اداروں پہ، جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے، ان پہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ ایک بڑا سیٹ ریفلیکشن ہے ہماری پرفارمنس پہ. اس پر تو حکومت نے کچھ غور کرنا ہوگا کہ یہ لوپ ہولز کہاں پر ہیں، یہ ویکنیسز کہاں پر ہیں. لیکن ان دا مین ٹائم میرا خیال ہے کہ کچھ بیک چینلز آپریٹ کر رہے ہوں گے، اور افغانستان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اتنا ہیسٹی ایکشن نہ لیں، سفیر صاحب کو یہاں رہنے دیں. سفیر صاحب کے رہنے سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آئے گی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو امپارشلی، انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کریں، اور اس کے لیے سفیر صاحب اور ان کی بیٹی کی موجودگی یہاں پہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کسی تیسرے ملک سے بھی مدد لے کہ وہ دونوں کے بیچ میں آ کے، اس وقت جب کہ وہاں پہ ایک بڑی زبردست کشمکش جاری ہے افغانستان کے اندر، اور دوحہ میں ایک فیصلہ کن مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑا ایک پاورفل ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے افغانستان کی طرف سے. اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں یہ رخنا ڈالنا، یہ تو نہ امن کے لیے کوئی اچھا شگون ہے، نہ افغانستان اور پاکستان کے آئندہ آنے والے تعلقات کے لیے کوئی اچھی خبر ہے. اس لیے اس کو، چین کو اس معاملے میں شاید پڑھنا چاہیے، یا کسی اور ملک کو، تاکہ یہ سفیر کا معاملہ تو یہاں پہ حل ہو سکے، اور سفیر کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو یہاں رہنے دیا جائے. اگر ہمارے سفیر کو انہوں نے صرف اشارتاً یہ کہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ بھی بہت افسوسناک ہے. اور اگر ان کو ویسے وہ آئے ہیں تو وہ دوسری بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کیونکہ پرسوں ان کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا، اور اس کے دوسرے دن وہ وہاں سے چل پڑے، یہاں آئے. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ نہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کے اس میں بھی کوئی وہ ہیں کو اچھی نشانی نہیں ہے. خصوصاً ان حالات میں یہ سارے خطے پہ اس کے اثرات ہوں گے. اگر پاکستان افغانستان کے تعلقات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ سفیروں کو واپس بلایا جائے، اور وہاں پہ ایک جنگ بھی جاری ہے، اور خدا نہ کرے افغانستان خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، ملیشیا وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، پرائیویٹ ملیشیاز، اور طالبان کا ایڈوانس جاری ہے، ایسے حالات میں تعلقات کو خراب کرنا یہ اس خطے کے لیے اور دونوں ممالک کے لیے یہ بالکل صحیح نہیں. تو شاہ صاحب، یہ امریکہ افغانستان میں کھیل کیا کھیل رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ $1.5 ٹریلین ہم نے لگائے، ساڑھے ڈائریکٹر کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے، اور اتنا نقصان ہوا، 20 سال وہ لڑتے رہے،
اور اب ان کے جانے کے بعد چین آ کے ایک ڈومیننٹ اکنامک اور پولیٹیکل پاور کی طرح بیٹھ جائے گا. تو امریکہ کو یہی ڈر ہے کہ چین اس خطے کا سب سے بڑا ایک وہ پرنسپل لوگوں کے ساتھ پارٹنر بن جائے گا، ریجنل ممالک کے ساتھ ایک پارٹنر بن جائے گا، اور امریکہ کو جو خطے میں جو تھوڑا بہت ان کا کردار رہ گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امریکہ کا کردار پھر بھی رہے گا، امریکہ کی پریزنس پھر بھی رہے گی. لیکن چین کا جو ایمرجنگ پاور ہے وہ کہ دیکھیں وہ صرف افغانستان میں وہ کاپر مائنز میں بھی $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، شمالی افغانستان میں وہ آئل اینڈ گیس میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پھر ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ یا سی پیک، وہ بھی جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. تو چین کے تو مستقل مفادات ہیں، اور چین ایک ایسا ملک ہے جن کے خلاف افغانستان میں کوئی آپ کو کوئی انگلی ان پہ نہیں اٹھا سکتا. پاکستان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں خدشات ہیں، ایران کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں خدشات ہیں، لیکن چین کا سلیٹ تو بالکل صاف ہے. امریکہ کو یہی بات ناگوار گزرتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد چین کیوں کر ایک ڈومیننٹ پاور کی طرح یہاں پہ ابھرے، اور سارے جو علاقے کی جو اکانومی ہے اور جو سیاست ہے اس پہ ان کا اثر ہو، کیونکہ چین اور امریکہ کا جو ٹسل ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. اور اسی وجہ سے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ سینٹرل ایشیا میں، افغانستان میں، ویسٹ ایشیا میں اب صورتحال چین کے فیور میں بدل رہی ہے، اور امریکہ کو یہاں سے ایک دن تو جانا ہی ہوگا. تو آج یہ بتائیں، بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے، تو موجودہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کے لیے فیوریبل ہیں کہ نقصان دہ ہیں؟ دیکھیے، اگر وہاں پہ ایک ٹرانزیشن حکومت کی طرف بڑھا جائے جو کہ مسئلے کا واحد حل ہے، پاور شیئرنگ اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے درمیان یہ ناممکن ہے. اس پہ وقت ضائع نہ کیا جائے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ 20 سال تو کابل میں جو حکومت تھی ان کو طالبان نے نہ تسلیم کیا نہ ان سے کوئی بات کی، اور امریکہ سے جو معاہدہ ہوا وہ بھی افغان حکومت سے ہٹ کر ہوا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 20 سال وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، اب پاور شیئرنگ ہو جائے گی، یہ تو ناممکن ہے. لیکن براڈ بیس حکومت جو کہ ایک گرینڈ اسمبلی بنا سکتی ہے، جو کہ افغانستان کی ایک ٹریڈیشن ہے، ایک ہسٹورک ان کی انسٹیٹیوشن ہے، لوہے جرگہ جسے کہتے ہیں گرینڈ اسمبلی، وہی آ کے اس کو کنوین کر کے وہ ایک براڈ بیس ملٹی ایتھنک حکومت بنا سکتی ہے، جس کو طالبان لیڈ کریں گے، لیکن جس میں باقی سارے فیکشن شامل ہوں گے. اس میں ازبک بھی ہوں گے، تاجک بھی ہوں گے، ہزارہ بھی ہوں گے، اور بلوچ بھی ہوں گے، سارے فیکشن میں شامل ہوں گے. بعض پارٹیز اور گروپس بھی ان میں شامل ہوں گے. اور یہی طالبان کے لیے ایک صحیح راستہ ہے، کیونکہ وہ خود حکومت نہ بنا سکتے ہیں، نہ شاید ان کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا. تو وہ ایک ملٹی ایتھنک حکومت بنائیں گے، اور پاکستان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پاکستان چونکہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ پاکستان خود آگے آئے، چین کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنائے کہ جس کی بنیاد پہ وہاں پہ ایک لوہے جرگہ، ایک گرینڈ اسمبلی منعقد کی جائے، اور وہ گرینڈ اسمبلی ایک ٹرانزیشن حکومت کی تشکیل دے. اچھا، یہ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، دوحہ میں امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اس کے بعد ازبکستان وہ جا رہے ہیں، تاجکستان وہ جا رہے ہیں، ایران وہ جا رہے ہیں، رشیا کو وہ مل رہے ہیں، چائنا کو وہ مل رہے ہیں. کل کو اگر وہ آ جاتے ہیں، پاکستان کیسے ان کا اعتراف نہیں کرے گا، مانے گا نہیں؟ ہمارے اوپر یہ تلوار کیوں لٹکی ہوئی ہے صرف؟ دیکھیے، اشرف غنی نے وہاں تاشقند میں کہہ دیا کہ 10,000 لوگ پاکستان کے تربیت شدہ لوگ افغانستان کے اندر آئے ہیں، اور وہ طالبان کے ساتھ مل کے افغان حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں یہ امپریشن ہے، یہ تاثر افغانستان میں پایا جاتا ہے. اور ان کے جو مشیر ہیں وہ محب، اور باقی جو امر اللہ صالح وغیرہ وہ تو جو باتیں کرتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے. لیکن خود پریزیڈنٹ نے جا کے فارملی ایک فارمل گیدرنگ میں ساری دنیا کے سامنے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کا کانڈکٹ نیگیٹو رہا ہے، اور پاکستان مسلسل جو ہے وہ لوگوں کو بیچتا رہا ہے، اور افغان حکومت کے خلاف وہ لوگ صفے آ رہا ہیں. اب اس سے بڑھ کے اسی کی وجہ سے تو یہ کانفرنس بھی کینسل ہو گئی. حالانکہ کانفرنس کے بارے میں
میرا یہ خیال تھا کہ کانفرنس پاکستان کو بلانی نہیں چاہیے تھی، یہ وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ افغان جا رہے ہیں وہاں پہ دوحہ میں، وہاں پہ فیصلہ کن مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آپ کے خلاف وہاں پہ جذبات بھی ہیں، اور اس دوران آپ ایک کانفرنس بلا رہے ہیں، تو وہ ایک غلط ٹائمنگ، غلط فیصلہ غلط ٹائم پہ کیا گیا تھا، جس کو پاکستان نے پھر ختم کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تاثر وہاں پہ یہ وائڈ اسپریڈ ہے، صرف اشرف غنی تک محدود نہیں ہے۔ تو جو رول چین ادا کر سکتا ہے یا ایران ادا کر سکتا ہے، پاکستان کو بہت زیادہ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ پاکستان کو پہلے اپنی رستہ ہموار کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ ہوسٹیلیٹی ہے، جو بارڈر کی فینسنگ ہوئی ہے اس سے اس ہوسٹیلیٹی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس نے جو ریلیشنز کو ڈسٹرب کر دیا ہے، جو ٹریڈ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ ہمارے تو اپنے مقاصد ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو تو پھر ایسی ماضی میں بات ہے نا جو مومن صاحب کہ جہاں پہ اپنا سفیر بلایا وہاں پہ پھر 30 لاکھ افغان مہاجرین بھی بلا لینا واپس، اگر اتنی تکلیف ہے اور اتنی اچھے ہیں تو ان کا رکھیں اپنے پاس پھر۔ ہاں دیکھیے، مہاجرین کا مسئلہ تو اب یہ ہے نا کہ مہاجرین کا مسئلہ تو میرے خیال میں مستقبل میں حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ 14 لاکھ تو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو فلوٹنگ پاپولیشن ہے وہ اس کے علاوہ ہیں، 20 لاکھ ہیں، 25 لاکھ ہیں یا 30 لاکھ تک ہیں۔ پاکستان نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک واحد ایسی مثال ہے کہ جہاں اتنے عرصے تک لوگ رہیں اور ان سے کوئی کرائسس نہ پیدا ہو جائے۔ مقامی لوگ اور افغان مہاجرین آپس میں بھائیوں کی طرح رہے ہیں 40 سال سے، یا انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، یا انہوں نے اکانومی میں کنٹریبیوشن بھی کی ہے، اور وہ تقریباً اس وقت تو خود انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو کوئی امداد نہیں مل رہی، لیکن بڑے پیسفل حالات میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو، بڑا مثبت ریکارڈ ہے، جس کو افغانستان کی تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا، اور پاکستان میں بھی اس کو یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اتنے عرصے پہ مقیم، اتنے لمبے عرصے پہ محیط، اتنی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین یہاں پہ رہتے ہوئے بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی کانفلکٹ کے، بغیر کسی جنگ و جدل کے، بغیر کسی اور ایسے کوئی ایکسٹرا آرڈینری حالات کی، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس پہ پاکستانی معاشرہ، حکومت اور بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ لیکن مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو گڈ ول تھا اس کے لیے، اب اس گڈ ول کو کیسے ہم بچائیں کہ وہ ایواپوریٹ نہ ہو، کہ وہ بالکل ختم نہ ہو جائے، اور جیسے امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی، اتنی انویسٹمنٹ کی، اور آپ کو چین بیٹھ جائے گا، تو ہم نے بھی تو اتنی محنت کی، افغان مہاجرین کو یہاں پالا، ان کو یہاں رکھا، اور اب آخر میں ہم کوئی ایسے سٹیپ نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے یہ ہوسٹیلیٹی میں اضافہ ہو، اور پاکستان کا جو گڈ ول وہاں پہ ہے اس میں مزید کمی آ جائے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سن رہے تھے گفتگو رستم صاحب مومن صاحب کی، سابق سفیر ہیں پاکستان کے افغانستان میں، بڑی امپورٹنٹ رائے دے رہے تھے۔ اور اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا ہمیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔